اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی کسی کا دل جب خوش ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو آقا کا دل خوش ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، دل کیا نماز ادا کر لی، دل کیا نہ پڑھی، یا نماز پڑھی تو غفلت کے ساتھ غافل ہو کے شوق سے نہ ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھا، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو وہ نماز آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے قریب پہنچ جاتی ہے اور نورانی شکل میں رہتی ہے۔ قیامت تک اس نمازی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، یا باری تعالیٰ جس طرح اس نے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اور جو بندہ نماز کو صحیح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز غلیظ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی واضح ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، وہ نماز ادا کرے، اور جب 10 برس کا ہو جائے یعنی 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ یعنی جب 7 برس کا ہو جائے، بچہ 7 سال کا ہو جائے، اسے نماز کا حکم دو، یعنی کہ اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے مسائل سکھاؤ، اس کو نماز پڑھنی سکھاؤ۔ میں نے کئی ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ 50 سال ہو گئے ان کو نمازیں ادا کرتے ہوئے، لیکن نماز صحیح نہیں آتی پڑھنی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ چپ کر کے ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے نا کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب کیا کہیں گے لوگ، بھئی اس کو نماز نہیں ادا کرنی آتی، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، شرم کے مارے ہم کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے جانے تک تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ تو اگر بچوں کو ان کی تربیت شروع میں کریں گے، ان کو علم دین شروع میں سکھائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ساری زندگی وہ اچھے اعمال کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، یعنی اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے مسائل سکھاؤ، اس کو علم دین دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے پھر اس کو سختی سے نماز ادا کرو، اگر وہ نہ پڑھے اس کو پھینٹی لگاؤ، بھئی نماز پڑھو، سختی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر جنگلوں میں تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر غفاری ساتھ تھے،
تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگلوں میں گئے تو پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس درخت کے پتے تیزی سے نیچے گرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر میرا امتی اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرے گا اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جائیں گے۔ تو نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور نماز چھوڑنے کی بھی بہت وعید ہے، یعنی کہ نماز نہ پڑھنے کی بہت پکڑ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں اللہ رب العزت کا دیدار کے لیے پہنچے تو آپ کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ دوزخ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے سروں پہ بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر مارتے ہیں، ان کا سر پھوٹ جاتا ہے، ان کا سر ریزے ریزے ہو جاتا ہے، وہ تڑپتے رہتے ہیں۔ پھر وہ بڑا سا پتھر پھر ان کے سروں پہ مارا جاتا ہے، پھر ان کے سر جوڑے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سروں پہ پتھر مارے جاتے ہیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ عمل جاری و ساری ہے۔ تو آپ دیکھ کے بڑے غمگین ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے فرشتوں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی بھی بہت پکڑ ہے۔ دعا ہے رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں ہم سے چھوٹ چکیں وہ نمازیں قضا ادا کرنی شروع کر لیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور آئندہ بھی عہد کر لیں بھئی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔